إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمیں سب سے پہلے جو بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے اور یہ ہمارے ایمان کی کلاس 1A ہے، اسی کے ساتھ ایمانیات بھی اور ساری عبادات بھی اور سارے معاملات بھی ضرب کھاتے، جو چیز اس کے خلاف ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ بات یہ ہے کہ ہماری اصل اللہ تعالیٰ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ نہ میں آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں، میں تو اس کا کلمہ کن ہوں، میں فرمایا گیا ہوں۔ ہم اس کا کلمہ کن ہیں، ہماری اصل وہ ہے۔ جب ہم اس کو بھولتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جس آدمی کو اپنی تفصیلات پتہ نہ ہو وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا والد کا نام کیا ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں۔ آج دنیا ایسے ڈھیر سارے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل مند ترین سمجھتے ہیں۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو علاج بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ بندے کا بے باپ ہونا، بندے کا بغیر باپ کے ہونا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عقل مند بندے کا بغیر رب کے ہونا خوبی سمجھتے ہیں۔ بغیر اب کے ہونا، بدون اب عیب ہے، لوگ چھپاتے ہیں، اور بدون رب فخر محسوس کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔
ہم پڑھے لکھے، ہمارا پیو کوئی نہیں. یورپ میں یہی مسئلہ نا، نانا کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں بیچارے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی یہ ماشاءاللہ بہت ساری نسل انٹرنیٹ پہ تیار ہے. توحید کا معاملہ یہ ہے کہ توحید رسالت کی محتاج نہیں ہے. اگر اللہ پاک نبی نہ بھی بھیجتا، کتابیں نہ بھی بھیجتا، تو قیامت کے دن توحید پر سوال و جواب ضرور ہونے تھے، اور بندوں نے جہنم اور جنت میں توحید کی بنیاد پر جانا تھا. یہ بات ہر انسان کے اندر اس کی ہارڈ ڈسک میں اللہ پاک نے انسٹال کر دی ہوئی. وہ کتنا چھپائے اس کو، کتنا مٹائے اس کو، کتنا ڈھیٹ بن جائے، لیکن اس کی دل کی گہرائیوں میں یہ چیز موجود ہے. ارشاد فرمایا جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے پشت در پشت تمام نوع انسانیت کو نکالا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ظہر کی جمع ہو گئی نا، ظہورہم جمع ہو گیا، یعنی سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے ایسے نکالا کہ ایک فولڈر نکالا آدم علیہ السلام سے، پھر اس میں سے فولڈر نکلتے چلے گئے باپ بائی باپ. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب سے ان کی جانوں پر گواہی لے لی. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب. یہ وہ میثاق ہے الذی واثقکم بہ، جو تم نے روح در روح بڑا پکا باندھ کے آئے ہوئے. تم ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں نے عہد تم سے اس لیے لیا کہ قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ کرو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی، کوئی مولوی نہیں آیا ہمارے علاقے میں. وہ ووٹنگ کے لیے چل رہا تھا مسئلہ، تو ہمارے ایک کاؤنسلر کھڑے ہوئے تھے، تو سیشن جج نے ان سے سوال کیا، دین کے بارے میں سوال کرتے نا 62-63 والے جو. تو کہا کہ جی جنازہ سنائیں. کہنا جی اصل گرانج بندے کدے کدے مرنا ہے. کچھ جج نے کہا ٹھیکہ ہوا وہ آپ کا اسرائیل کے ساتھ. تو قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ جی ہمارے ہاں تو مولوی کدی کدائی آمدہ سی، نبی نہیں آیا. توحید نبوت کی محتاج نہیں ہے، تفصیلات نبوت کی محتاج ہیں کہ وہ جو اللہ ہے اب وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں. تفصیلات نبوت کی طالب ہیں، اصل نبوت کی طالب نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے اندر انسٹال ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، لہذا غفلت کوئی توحید میں غفلت کوئی جواز نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے اندر ہے، تم اس سے غافل ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح جس طرح تم سانس لینے سے غافل نہیں ہو سکتے، تم کسی چیز میں بھی مصروف ہو، کتنی بھی ایمرجنسی ہے تم سانس لے رہے ہو. اسی طرح توحید تمہارے اپنے اندر موجود ہے اور کسی حالت میں بھی وہ غائب نہیں ہوتی. تم پردے ڈالتے ہو. کافر کس کو کہتے ہیں؟ پردہ ڈالنے والا. بیج چھپاتا ہے نا کسان، تو کسان کو بھی کفار کہتے ہیں، چھپانے والا. تم اس توحید کو چھپاتے ہو اس لیے کافر ہو. وہ اب تمہارے اندر موجود ہے، پردے ڈالتے ہو تم اس پر. او تقولو، جو بڑا عذر ہے ملحد پیش کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوگا مسلمان، جو عیسائیوں کے ہوگا وہ عیسائی، جو ہندوؤں کے پیدا ہوگا وہ ہندو ہو گیا. اس میں مسلمان کا کمال کوئی نہیں، ہندوؤں کا قصور کوئی نہیں. بڑی دلیل ہے نا، لاجیکل. ایسا نہیں. اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے ان کی اتباع میں کیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے جرموں کی سزا دے گا.
تو ہمیں ہمارے باپ دادا کی شرک کی سزا دے گا؟ تو خود سوچ، ہم جن کی اولاد تھے وہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان سے متاثر تھے، وہ ہمارے ہیروز تھے، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے شرک کیا؟ کہا نہیں، تم میں سے ہر ایک کی اپنی ہارڈ ڈسک ہے، اپنی سیٹنگ ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے باپ دادا کے تابع نہیں کیا، میں نے تمہیں تمہارے اپنے ضمیر کے تابع کیا، وہاں میں نے توحید لکھی ہوئی۔ نبی کیا ہے؟ مذکر، فذکر انما انت مذکر۔ جا کے انہیں یاد دلاؤ وہ عہد جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا، وہ یاد دلانے آتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تذکرہ، ذکرہ، یاد دہانی، ریمائنڈر۔ اصل عہد جو ہے وہ ہمارا، جسے عہد الست کہتے ہیں، جو ہماری روحوں نے کیا اللہ پاک، اور ان بدنوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ جو بایولوجی کا ہمارا نا، یہ بدن، بنی آدم کی ظہور سے روح نہیں نکالی گئی، بنا بنایا بندہ نکالا گیا۔ جس طرح ہم دنیا میں نکل رہے ہیں، روحیں پشت سے نہیں نکلتی، روحیں پشت میں نہیں رکھی ہوئی، روح اس کے یہاں سے آتی ہے، بدن یہاں تیار ہوتا ہے۔ روح سمیت بدن نکالا، سامنے بٹھایا ہے اور پوچھا ہے الست بربکم قالوا بلی شہدنا واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا۔ تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہو، اس وعدے کی جواب دہی کرنی ہے تمہیں۔ تو یہ توحید جو ہے یہ اصل ہے، اللہ سے ہمارا تعلق اصل ہے۔ جتنا وہ تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، دیکھنا آپ ایک مین تار لے کر آتے ہیں، ایکسٹینشن، اس میں آگے گنجائش ہوتی ہے 5-7 چیزیں لگانے کی۔ آپ اس میں استری بھی لگا دیتے ہیں، آپ اس میں ٹی وی بھی لگا دیتے ہیں، آپ اس میں کمپیوٹر کا پلگ بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ جو اصل جس نے آپ کو پیچھے جوڑا ہوا ہے، وہ وائر اگر کمزور ہوگی تو لوڈ جتنا آپ ڈالیں گے خطرہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اگلا سارا لوڈ اصل میں اس تار پر ہے۔ ہمارے ساری عبادات، سارے معاملات، ان سب کا لوڈ اصلاً اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پر ہے۔ جتنا وہ تعلق کمزور ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وبال جان بن جاتی۔ نماز بھی بندہ مارے کی پڑھتا ہے، جہنم کے ڈر سے پڑھتا ہے، وہ پیار سے تھوڑی پڑھتا ہے۔ زبردستی کی نماز تو اللہ پاک کائنات کی ہر چیز سے پڑھوا رہا ہے نا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ ہم ہی لڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پرندے نہیں لڑتے، نماز پڑھ رہے ہو۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، تم ہاتھ باندھتے ہو، وہ ہاتھ پھیلا کر نماز پڑھتے۔ وَيَقْبِضْنَ، سمیٹ کر بھی پڑھتے، لڑتے نہیں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ جبر کی تو سب سے پڑھا رہا ہے، وہ پیار کی چاہتا تھا، ہمیں اس نے اس لیے پیدا کیا کہ تم مجھے پرکھو، میرے کاموں کو پرکھو، پھر سبحان اللہ کہو، پھر میرے آگے سر رکھو۔ اس سر رکھنے میں لالچ نہ ہو، کینڈی کا چکر نہ ہو، وہ اللہ کی عظمت ہو۔ وہ شیطان نے جب کہا تھا کہ میں ہر طرف سے ان پر وار کروں گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں سامنے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا۔ اس نے اپنا پورا مینیو دے دیا، پوری پلاننگ ڈسکلوز کر دی اس نے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس نے اپنی پلاننگ جو ہے وہ ہمیں بتا دی، ورنہ دشمن اپنی پلاننگ چھپا کے رکھتا ہے۔
دو سائڈیں بھول گیا وہ، چار طرف سے اس نے کہا کہ میں حملہ کر دوں گا، چار طرفوں سے وہ ہم پر آ سکتا ہے۔ ہمارے فیوچر کی طرف سے کیا بنے گا تمہارا، تمہاری اولاد کیا کرے گی، سود، لائف انشورنس، فلاں فلاں فلاں، یہ آگے کی فکر، فیوچر ہمارا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر یقینی، وہ گاگے گی ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ماضی پیچھے، میں فلاں چودھری کا بیٹا، میں فلاں ملک کا بیٹا، میں فلاں، اس طرف سے وار کرتا ہے، خناس برتا ہے دماغ کے اندر۔ دائیں نیکی، اتنی نیکی سے کام نہیں چلے گا، یہ بھی کوئی نیکی ہے، یہ کیا سال بعد 2.5 روپے دو، نہیں ہر مہینے 11ویں بھی دو۔ بدعات کہاں سے آتی ہیں؟ دائیں طرف سے آتی، اور بائیں طرف والے تو ہیں ہی بائیں طرف والے نا۔ وہ بھولا ہے تو کیا بھولا ہے؟ دو سائڈیں بھول گیا، ایک اوپر والی، ایک نیچے والی۔ یہ وہ تعلق ہے جہاں شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اوپر کی طرف اللہ کی عظمت کا دھیان رکھیں، اس کے مقام کا خیال رکھیں، تو وہ آپ کو کبھی ورگلا نہیں سکتا۔ اور نیچے کی طرف اپنی اصل کو دیکھیں، آپ اپنی پستی کی طرف دھیان رکھیں، تو آپ کبھی بغاوت نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ۔ آپ اپنی پستی سے جڑے رہیں، اپنے وجود کی حیثیت سے، اور رب کی عظمت کے ساتھ جڑے رہیں اپنے مقصد کی حیثیت سے۔ آپ کسی عظیم ہستی کا مشن لے کر آئے ہیں، اس کے آپ نمائندے۔ اب دیکھیں سفیر کیا ہوتا ہے، جب تک وہ سفیر نہیں بنتا عام انسان ہوتا ہے، جب وہ سفیر بن جاتا ہے تو اس کی چال بدلی ہو جاتی ہے، گاڑی اس کی بدلی ہو جاتی ہے، نمبر پلیٹ بدلی ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا بدلی ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، صرف مشن اس کا بدلی ہو گیا، اسٹیٹس اس کا بدلی ہو گیا، ہر چیز بدلی ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، تو ہم یہ دنیا میں ٹکے ٹکے کے لیے اپنا منہ کالا نہ کریں، اپنے مقام کا خیال کریں۔ دو چیزیں، مشن کی حیثیت سے رب کے ساتھ جڑے رہیں، اور بہرحال منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اس مٹی میں لوٹا دیں گے، اور پھر ایک دفعہ پھر ہم تم اس مٹی سے اٹھائیں گے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم اسی میں جیو گے، تم اسی میں مرو گے، تم اسی میں سے اٹھائی جاؤ گے۔ یہ ہماری اصل ہے۔ اپنے ہاتھوں ہم بندے مٹی کو سونپ کر آتے، خاک کے حوالے کر کے آتے۔ سپرد خاک جو لفظ روز بولتے رہتے ہیں نا، اسی لیے یہ کوئی تھرل پیدا نہیں کرتا ہمارے اندر۔ لیڈ ٹو ریسٹ، بڑا کام کرتا رہے بے، لیڈ ٹو ریسٹ، بڑا ہی تھکا ہوا ہے، شراب خانوں میں دھکے کھا کھا کے بیچارہ، اور کچھ کیا تو لیڈ ٹو ریسٹ ہوگا نا۔ ایک بندہ ڈیوٹی پہ ہی نہیں آیا تو ریسٹ اسے کیا ملے گی؟ اس کے لیے تو آگے انہوں نے برنر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تم برنر کے حوالے کر کے آتے ہو اسے۔ سپرد خاک، یہ اگر اپنے آپ کو خاک سمجھتا تو پیچھے فتنے چھوڑ کے نہ جاتا ہے۔ ایک رب کی قدرت ہے کہ مٹی کی مٹھی اس نے لی ہے، اس میں جان ڈالی، اس کو ایک شکل عطا کی، ایسی پیاری شکل عطا کی ہے کہ جو اس کو چھونا نہیں چاہتے تھے وہ بھی اسے پیار کرتے، اور پھر بے نیازی کے ساتھ اس کو مٹی میں ملا دیتا۔ یہ بے نیازی اس کے اعتماد کا مظہر ہے کہ جب چاہے گا ریسٹور کر لے گا اسے۔ اگر اسے یہ اعتماد نہ ہوتا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے،
انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، میں نے ایک جھڑکی دینی ہے، اٹھو اے فاذا ہم بالساہرہ، تم سارے جاگ کر کھڑے ہو جاؤ، تم سوئے ہوئے ہو۔ جس طرح ماں باپ کو ہوتا ہے نا، بچہ سویا بس نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم نے ادھر سے آواز دینی ہے تو اٹھ جائے گا، اسی طرح اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں مرتے، ہم اٹھا لے گا۔ کہا ایمان والو اللہ کی حدوں کا خیال رکھو، اتقوا اللہ واتقوا النار، آگ سے بچو اللہ سے بچو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، آل عمران۔ آگ سے بچو، واتقوا اللہ، اللہ سے بچو۔ آگ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ ان یجعل بینکم وبین النار اعمالکم وافعالکم، اپنے اور آگ کے درمیان ایک آڑ بنا لو، آج اپنے اعمال کے ذریعے کوئی ایسا عمل کر دو کہ تمہارے اور آگ کے درمیان آڑ کھڑی ہو۔ یہ ہم دنیا میں کرتے نہیں۔ حضور نے فرمایا کھجور کی گٹھلی بھی اگر ہو تو اس کے ذریعے آگ سے بچو۔ کھجور کی گٹھلی کیا کرتی ہے؟ کھجور کی گٹھلی آپ دبا دیں وہ درخت بن جائے گی، آپ اس کا پھل کھائیں نہ کھائیں، پیچھے کھانے والوں کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ آپ اندازہ کریں ہم وہ امت ہیں کہ درختوں کے بارے میں جن کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم گٹھلی دبانے بیٹھے ہو کھجور کی اور قیامت آ گئی ہے تو اسے دبائے بغیر مت اٹھنا۔ بندہ سوچتا ہے نا پھینک دیتا، بھئی اب قیامت آ گئی، اب کیا یہ کہاں پیدا ہو گیا، اب تو تباہ ہو رہی ہے یار، جو پہلے لگی ہوئی کھجوریں وہی تباہ ہو رہی ہیں، یہ کیا اگے گی اب؟ کہا مسئلہ اس کے اگنے کا نہیں، مسئلہ تیری نیت کا ہے، تیرے اجر کا ہے۔ شاید وہی گٹھلی دبانے کا اجر جو ہے وہ پلڑے کو جھکا دے، تیرے پلڑے برابر ہوں، وہی گٹھلی بس چاہیے دائیں طرف پلڑا جھکانے کے لیے، اور تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہا نا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے وہ تیری بڑی بڑی نیکیوں والے پلڑے کو جھکانے کے لیے وہی چھوٹی کی ضرورت ہو اس وقت، اور وہ کوئی ادھار نہیں دے گا قیامت کے دن۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے بڑے بڑے گناہوں کو پلڑا جھکانے کے لیے وہ چھوٹا گناہ درکار ہو، ان دونوں پلڑے برابر ہوں، نوکر بدی والا، بس ایک چھوٹی سی گالی کافی ہے کسی کے لیے، تیری وہ گالی رکھی اور بدیوں والا پلڑا جھک گیا اور جہنم میں بھیج دیا گیا۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، اور کسی بدی کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب مت کرو۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے پیار اور اس کی مغفرت کی پناہ چاہو۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور تجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی صفات ہے نا، یہ صفات اصل میں ہماری ضروریات کے کاؤنٹرز ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمہارے اللہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان کے ذریعے اسے دعا کیوں نہیں کرتے؟ جس کی جو ضرورت ہے، اولاد ضرورت ہے نا، تو وہ الخالق ہے، المصور ہے، اس نام سے دعا مانگو، جاؤ اس کاؤنٹر پر۔ تمہیں در در دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ننگوں کو چاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ متعلقہ کاؤنٹر پہ جاؤ، نبی وہاں نہیں گئے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا علیہ السلام نے نہیں کہا۔
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اوتر نہ چھوڑ، اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے۔ اوتر ہونا، بے اولاد ہونا اللہ کی خوبی ہے اور بندے کا نقص ہے۔ متکبر ہونا اللہ کی خوبی ہے، بندے کا عیب ہے۔ تو اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جو تمہیں اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں، اللہ کے غصے سے۔ اگر کسی کام سے تم نے اللہ پاک کوئی غضب کو بھڑکا دیا ہے تو کوئی ایسا کام کرو جسے حضور نے فرمایا صدقہ کرو فوراً، کہ جس سے اللہ کے غضب سے اللہ کے محبت یا پیار کی طرف تمہیں پناہ مل جائے۔ اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان اس پر نظر رکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، دوسروں کی فکر چھوڑو۔ اپنے پیپر دیکھو پورے۔ بعض عقل مند وہ ہوتے ہیں جو لائن میں لگے ہوئے دوسروں کے پیپر پڑھتے رہتے ہیں، کون کون سی کاپی ساتھ اس نے لگائی ہوئی ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو منہ منگلار کی طرح نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیش ملکیہ معافی۔ اپنے کاغذ چیک کیا کرو، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، دوسروں کے چیک کرنے کا فائدہ، کوئی کمی ہوئی تو تم پوری نہیں کر سکتے، اور اپنی ہوگی تو پوری بھی کر لو گے نا، احساس ہو جائے گا کہ یہ چیز کم ہے، میں نے پوری کرنی۔ ہر جان اپنی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے۔ لا یضرکم من ضل، کوئی دوسرا بھٹک بھی گیا تو تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو، لہذا اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ کسی کو دیکھو تو جھٹ، اگر آپ دیکھیں کسی کا مخالفہ اور بیلٹ نہ بندے ہونے کی وجہ سے، تو آپ کی نظر فوراً کدھر جاتی ہے؟ ساتھ والے اپنے سیٹ پر کہ اس نے بھی باندھی ہوئی ہے یا یہ بھی 200 درہم کروائے گا جرمانہ۔ کہا گیا کہ اگر کسی کو کسی بیماری میں کسی مصیبت میں دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا تم پڑھ لو تو کبھی اس میں تم مبتلا نہیں ہوگے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اس بیماری سے، آفت سے، مصیبت سے بچا لیا جس میں آپ مبتلا ہیں، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت ساروں پر فضیلت عطا کی۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑے بدنام ہو گئے ہیں، اور بدنام بھی ان کو اپنوں نے کی ہے۔ یہ جو قبروں پر ہوتا ہے نا، اس میں ان کا قصور کوئی نہیں، سارے فتوے ان کے اس کے خلاف ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دیا نا، یہ جو کر رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ان کو۔ یہ بیمار پڑے، پری پارٹیشن کی بات ہے، طاعون پھیلا تھا بہت، غالب نے بھی اپنے شعروں میں اس کا ذکر کیا۔ تو طاعون پھیلا ہوا تھا اور دنیا مر رہی تھی۔ اچھا انہیں بخار ہو گیا، بخار ہو گیا اور اتنا شدید ہوا کہ ان کی قبر کی جگہ منتخب کر لی گئی، اور وہ جو روٹی شوٹی کا چکر ہوتا ہے اس کی تیاریاں شروع کر دیں گے، مہمانوں کو کیسے سمیٹنا ہے، کس طرح بندوبست کرنا ہے، جگہ متعین کر لے گی قبر کھودنے کے لیے۔ حکیموں نے کہہ دیا کہ انہیں طاعون ہے، حکیموں نے کہہ دیا کہ طاعون ہے۔ اچھا انہیں جب بھی ہوش آتی تو یہ کہتے کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، اور بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ نے کیا 3-4 دن کے بعد ان کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی، ٹھیک ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں کہتے تھے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرا ایمان یہ ہے کہ حکیم جھوٹے ہو سکتے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں کہتا تھا مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، کوئی اور بیماری ہوگی، میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو میرے نبی نے بتائی ہے، اس لیے طاعون مجھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان درکار ہے۔ ہر جان اپنا جائزہ لے،
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم. تم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. فرادا فرد انڈیویجول کو کہتے ہیں. تم ہمارے پاس انڈیویجول کی حیثیت سے آئے ہو. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ سوال نہیں ہوگا کس کے بیٹے ہو تم. یوم ينفخ فی الصور فلا انساب بینہم. جس دن سور پھونکا جائے گا کسی کا کوئی نسب نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ. اور نہ ان کے نسب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم گولڈے شریف والے کے بیٹے ہو, تم دمڑیاں والی سرکار کے بیٹے ہو. یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کس کے بیٹے ہو, کہا جائے گا تم کیا ہو. تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. ایک ایک کر کے حساب دینا تم نے. آپ جب پاسپورٹ حوالے کرتے ہیں کاؤنٹر پہ تو پھر وہ آپ کے پاسپورٹ کو آپ کا پاسپورٹ سمجھ کے ڈیل کرتا ہے. آپ کے بیٹے کے پاسپورٹ کو آپ کے بیٹے کا سمجھ کے ڈیل کرتا ہے. آپ کے بیٹے کا ویزا صحیح ہے, آپ کا ایکسپائر ہوا ہے تو آپ کے بیٹے کے ویزے پر آپ کو کوئی نہیں ابو ظبی میں داخل ہونے دے گا. بیٹا حافظ قرآن بھی ہے نا تو بیٹا جنت میں جائے گا, ابا کلب سے سیدھا دوسری فلائٹ ہے اس کی. اکیلے اکیلے آؤ گے تم. علیکم انفسکم. تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے. اور اس وقت سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ہم اپنا آپ بھول کر ساری دنیا کے پیچھے لگے. لوگ کیا کر رہے ہیں, میں ٹھیک نہ ہوں اس کی مجھے کوئی فکر نہیں, ساری دنیا ٹھیک ہو جائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے مخلص ہیں, بڑے مذہبی ذہن کے ہیں. ان کا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں ایٹم بم لے کر دنیا میں نکل پڑنا چاہیے. پڑھا ہوا ہے کلمہ نہیں تو مارنے لگے ہیں ایٹم بم. یا جزیہ ادا کرو یا مسلمان ہو جاؤ. میں نے کہا پہلے خود تو مسلمان ہو جاؤ بھائی. وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تم مسلمان ہو. کوئی مسلمانوں والی دیکھیں نا, کسی چیز کا جب تعارف کروایا جاتا ہے, کینگرو کس کو کہتے ہیں اس کی تصویر بتائی جاتی ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی صفات ہیں, یہ اتنے عرصے بعد بچہ دیتا ہے اور اتنے عرصہ اس کو تھیلی میں رکھتا ہے اور فلاں علاقے میں پایا جاتا ہے, یہ آسٹریلیا میں. یہ جو قرآن کا مسلمان ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ قرآن جس مسلمان کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ اسپیشی بھی دنیا پہ پائی جاتی ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وہ کہاں ہیں؟ مارکیٹ میں جو چیز مسلمان کے نام پر مل رہی ہے اس میں کوئی صفت قرآن والی ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے. جس عہدے پہ بٹھا دو وہاں وزیر حج بنا دو وہاں بھی رگڑا دے دیتے. یہ امانت کا خیال ہے. وعہدہم, وعدہ پورا کرنا, کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. جن کے مالوں میں سائل اور محروم. محروم یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے, which has nothing, وہ والا. ہم حکومت کے لحاظ سے غریب ملک ہیں, فرد کے لحاظ سے پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہم پیسے والے ہیں. لگژری ہمارے گھروں میں, لوگ بہت سارے ملکوں کے لیے پاکستان دبئی ہے. غریب سے غریب کے گھر میں فریج پڑا ہوا. بجلی کیوں پوری نہیں ہوتی؟ سیاسی بنیادوں پر ہم نے بجلی تقسیم کر دی, ہر گاؤں میں پہنچانی ہے چونکہ ووٹ لینے ہیں. ڈیمانڈ ہم نے بڑھا دی, پیچھے سپلائی ہے کوئی نہیں. اور جہاں گئی ہے انہوں نے بھی بلب نہیں جلانا,
واشنگ مشین بھی ہے، فریج بھی ہے، ٹوکا بھی لگ گیا ہے، بجلی کیا کرے؟ یہاں تو ہر گھر میں پاور ہاؤس ہو تو پوری ہو نا. انڈیویجولی ہم پیسے والا معاشرہ ہیں اور ہم اسراف والا معاشرہ ہے. جتنا اسراف ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی مانے نہ کہ ہم غریب ملک ہیں. آپ اپنی اسمبلی دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ دیکھ لیں، ہمارے ریلوے کی سیٹیں ان سے اچھی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ان کے خطاب؟ وہ گرین سے، وہ بینچ سے پڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہر فرد کو کھانے کو دیتے ہیں، ہر فرد کی چھت کی ضرورت پوری کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیس ٹو کیس وہ بیڈ اور بریک فاسٹ ڈبل بی، جج لکھتا ہے ڈبل بی، اس کو بیڈ بھی دو اور بریک فاسٹ دو، دوپہر کا کھانا کے بندوبست کر لے گا. اگر بی ایل ڈی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ نے بیڈ بھی دینا ہے، بریک فاسٹ بھی دینا ہے، لنچ بھی دینا ہے، ڈنر بھی دینا ہے. ہمارے اپنے عزیز کھا رہے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. ان کی پارلیمنٹ کا حال دیکھیں، اپنی کا دیکھیں آپ. ہر سال ادھر اللہ پاک جنت سجاتا ہے رمضان میں روزے داروں کے لیے، ادھر ہماری پارلیمنٹ سجائی جاتی ہے کروڑوں کی پرانی چیزیں نکال کے. ظاہر ہے تو وہ لے جاتے ہیں، نہیں لگائی جاتی. کیا ہو گیا؟ پلیت ہو گئی ہیں وہ، چونکہ اس میں کمیشن ہے نا. نہیں کریں گے تو پھر کمیشن کیسے کھائیں گے؟ یہ تو بیماری ہے ہماری. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان یہ دیکھ لیا کرے کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا. کل سے مراد آخرت. دنیا ہے کتنی؟ وہ عربی میں ایک ضرب المثل ہے، قول ہے کسی اصل میں اللہ کے ولی کا، کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن کی ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے. یعنی ایک روزہ تو وہ ہے نا جو ہم مغرب کو کر لیتے افطار. کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو رب کے سامنے ہی جا کے افطار کرنا ہے. ہم جو احتیاط، پہلی تو یہ بات کہ ہم رمضان میں بھی احتیاط کوئی نہیں کرتے، لیکن جو بھی تھوڑی بہت ہم رمضان میں کرتے ہیں وہ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. وہ ساری زندگی ان کی رمضان ہی ہوتی ہے. یہ جو ہمیں رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے یہ کوئی ٹھیکہ قسم کی چیز نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہماری کلی ذہنیت ہوتی ہے نا کہ اگر تو آپ نے کام کرنا دیہڑی کے حساب سے تو تھوڑا سا کام بھی پوری دیہڑی ٹھک 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 کلی کرتا رہے گا، کار مکوا انکار مکوا. لیکن اسے ٹھیکہ مار لو گے، یار یہ ختم کرو، گھر چلے جاؤ، 2 گھنٹے میں ختم کر کے سلام کر کے وہ جا رہے. یہ ٹھیکہ مارانا جو ہے وہ ہماری ذہنیت ہے کہ مہینہ محنت کرو دب کے، 11 مہینے موج کرو، اگلے رمضان میں دیکھیں گے مسجد کو کون سا پینٹ ہوا اور کون سے پردے لگے ہوئے. یہ رمضان کے رمضان ایسا نہیں ہے. یہ رمضان ہمیں اصل میں ریہرسل کروائی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا کہ باقی 11 مہینے تم نے ایسے رہنا ہے. اسی طرح اللہ کی حدود کا خیال کرنا ہے. میکسیمم پریشر دے کر، میکسیمم پابندیاں لگا کر، تھوڑی پابندیوں کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ یہ تم ہی ہو نا. رمضان میں اتنی مان لیتے ہو تم، اتنی پر چل لیتے ہو تم، رمضان کے بعد تھوڑی سی بھی نہیں برداشت کر سکتے تم، جھوٹ کہتے ہو. یہ رمضان قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا. دیکھو نا، تم کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ ثابت کرے گا کہ نہیں، اگر ہم ڈرنا چاہیں اے اللہ تو ہم ڈر سکتے تھے. اگر ہم قرآن پڑھنا چاہیں تو ٹائم تھا ہمارے پاس، ہم پڑھ سکتے تھے، بس دل ہی نہیں کیا. تو اصل میں دنیا آج ہے، آخرت کل ہے، 2 دن ہے سارے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. شیطان پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے. شیطان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے جتنا ہم نے اس کا بنا لیا ہوا ہے.
شیطان کا قول اللہ پاک نے کوٹ کیا قرآن حکیم میں اور پھر اس کی نفی نہیں کی. شیطان سے زیادہ اللہ کا غضب انسان پر بھڑکا ہے قرآن حکیم میں. آپ کو پتہ ہے شیطان کو کہا ان علیک لعنتی، تیرے اوپر صرف میری لعنت ہے. اور انسان کو کیا کہے؟ اور انسان میں بھی علماء سو کو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. شیطان صرف مشورہ دیتا ہے. شیطان جبر سے نہیں کروا سکتا، ہماری سیٹنگ تبدیل نہیں کر سکتا، نیک سے بد نہیں بنا سکتا. ایک مشورہ پیش کرتا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ تمنا پیدا کرتا یار اینج کر لے بھائی. اب یہ تو میں نے دیکھنا کہ میری جیب اجازت دیتی ہے نہیں دیتی. آپ گاڑی خریدنے لگنا نا تو بڑے بڑے مشورہ دیتے ہیں کیمری لے لو جی 2009 ماڈل دیکھنا 30,000 کی. بھائی میں جیب میں 10,000 لے کے نکلا ہوں. مشورہ دینے والے مشورے دیتے رہتے ہیں، آپ نے اپنی جیب. شیطان تو مشورہ دیتا رہتا ہے. کہا تم آگ افورڈ کر سکتے ہو؟ دیکھ لو وہ تو جلے گا، وہ تمہیں وہیں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں خود جائے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان خطاب کی اجازت مانگے گا. آخری فائنل آپ کو پتہ نا، جب پچھلا صدر جاتا ہے تو تقریر کر کے جاتا ہے، کہے گا اللہ پاک نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے. اور خطاب کس سے کرے گا؟ جہنمیوں سے، تاکہ ان کی حسرت بھڑکائے، وہ اپنے آپ کو ملامت کریں. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے جتنے وعدے کیے وہ صرف وعدے ہی تھے، میرے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تھا. مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت نہیں تھی. نہ دلیل کی طاقت تھی، نہ فزیکل طاقت تھی. نہ مجھے اللہ نے اس کی اجازت دی تھی کہ میں تمہیں گردن پکڑ کے شراب پلاؤں اور سین میں لے جاؤں، اور نہ میں کسی بدی کے حق میں کوئی دلیل دے سکتا تھا. زانی زنا کرتا ہے لیکن زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی لیے چھپاتا ہے. اگر وہ سمجھتا کہ زنا کوئی چیز نہیں یار اس سے کچھ نہیں ہوتا تو اپنی بہن کے بارے میں پھر غیرت کیوں جاگتی ہے؟ پھر غیرت وہ قتل کیوں ہو جاتا ہے غیرت کے نام پر؟ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کو بھی ملاوٹ والی چیز ملے تو بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے اسے. بندہ تھا نا تو وہ گھی دینے آتا تھا شہر، تو گھی اس نے دیا تو اتفاقاً تول لیا اس نے گھی. دکاندار نے تو اس کو پکڑ لیا، بلایا ادھر آئے، شکل سے تم حاجی صاحب لگتے ہو یار، میں تو تیری شکل دیکھ کے اعتبار کرتا رہا ہوں، یہ گھی تم نے کم کیوں تم لائے ہو تم؟ اس نے کہا جی ہمارے پاس تو باٹ ہے ہی نہیں ہے. دیہات میں کون رکھتا ہے باٹ؟ دکاندار کے پاس بھی آلو شالو رکھے ہوئے ہوتے ہیں پورے کر. کہ ہمارے گھر میں تو باٹ ہے ہی نہیں. کہ تول کے کیسے لاتے ہو؟ اس نے کہا وہ جو چینی آپ سے میں 1 کلو لے گیا تھا ایک طرف وہ رکھتا ہوں دوسری طرف گھی رکھ کے لاتا ہوں. اگر کوئی کمی ہے تو وہ آپ کی چینی میں ہے، اس لیے گھی کم تلا ہے. تو وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی عادت ہے بولا کرو. پھر جب دوسرا تمہارے ساتھ بولتا ہے تو غضب کیوں چڑھتا ہے؟ تکبر بہت اچھی چیز ہے، مگر دوسرا جب تمہارے پاس تکبر کرتا ہے تمہارے ساتھ تو غضب کیوں بھڑکتا ہے تیرا؟ شیطان کے پاس کسی فعل بد کے لیے کوئی دلیل نہیں، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے پانی میں دودھ دلوائے آپ سے. پہلے دودھ میں پانی ڈالتے تھے، اب حالت یہ ہو گئی ہے
کہ پہلے بالٹی میں پانی لے کے اس کے بعد اس میں دودھ دویا جاتا تاکہ قسم کھان کے قسم رب دی سو رب دی اسی تے دودھ پانی نہیں پائے، پانی چ دودھ پائے۔ ایک خاتون تھی، اللہ پاک معاف کرے، فوت ہو گئی ہوئی ہیں، وہ یہ ترتیب کیا کہ ہوٹل والا روتا پیٹتا تھا کہ بھائی دودھ پتلا ہو گیا ہے، وہ قسم کھاتی تھی کہ نہیں میں نے کبھی بھی دودھ میں پانی نہیں ملایا، وہ پہلے پانی لے کے بیٹھا کرتی تھی۔ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، سجیشن دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت مان لی۔ نبی بھی جبر نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، نبی بھی دعوت دیتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، یہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ فاستجبتم لی، تم نے اللہ اور رسول کی رد کر لی، میری مان لی، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، الزام اپنے آپ کو دو، فیصلہ تم نے کیا تھا۔ اگر نبی کے بس میں ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی کافر نہ ہوتا، نبی کے بس میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کبھی کافر نہ ہوتا، نبی کے بس میں ہوتا تو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کبھی کافر نہ ہوتی۔ دعوت، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، اور میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو جہنم میں جا رہا ہوں، تم نے تو ساری زندگی سجدے کوئی نہیں کیے۔ شیطان شیطان ہے نا، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، شیطان ہو گیا وہ۔ ہم ساری زندگی نہیں پڑھتے پھر بھی مسلمان، یہ کون سا جی کرنسی ہے، پاؤنڈ اور روپے والا حساب ہے؟ وہ ایک سجدہ نہ کر کے شیطان ہو گیا، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کو، اللہ کو وہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے کبھی انکار نہیں کیا، زمین آسمان اپنے سجدوں سے بھر دیا اس نے۔ ہر آسمان پر اس کا الگ نام تھا، اتنی عبادت کی ہے اس نے، ہر آسمان والے اسے الگ نام سے جانتے تھے، اور ایک انکار کیا اس نے، اور ہم قدم قدم انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ہم کیسے اللہ اور رسول کی چھوڑ کر شیطان کی کیسے مانتے، یہ بھی دیکھیں آپ، تجزیہ کریں نا اپنا دیانتدارانہ۔ وہ ہمارے یہاں ترتیب ہوتی ہے، کہا جاتا کہ ہوش در دم، سانس کو سونا سمجھ کے استعمال کرو، سانس کو ذکر پر ہلا لو، ساری زندگی ذکر بن جائے گی تمہاری۔ نظر بر قدم، سفر در وطن، سفر در وطن کا مطلب ہے کبھی اپنے اندر بھی جایا کرو، دورہ کیا کرو۔ آپ کو پتہ نا جب کوئی اعلیٰ شخصیت دورہ کرتی ہے تو گلیاں سج جاتی ہیں، گندگی کے ڈھیر اٹھا لیے جاتے ہیں، چونا مار دیا جاتا ہے، کہا سب پر تم دورے ساری دنیا کے گھروں میں جاسوسیاں کرتے پھرتے ہو، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرو، تاکہ تیرا نفس تجھے بھی تھوڑا سا کوئی سنوار دے، گند اٹھائے اندر سے۔ سفر در وطن، تجزیہ کریں کہ ہم کیوں شیطان کی مانتے ہیں۔ شیطان ہمارے اندر ایک تمنا پیدا کرتا، اس نے یہ بھی بتا دیا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں پہلے ان میں تمنا اگاؤں گا، اس کے ساتھ بڑے خوبصورت پھل لگیں گے۔ آدم علیہ السلام کے اندر اس نے کیا تمنا اگائی تھی؟ حل یا قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، آدم میں تمہیں ایسی بوٹی نہ بتاؤں جو تو کھا لے تو ہمیشہ زندہ رہے اور تیری بادشاہی کبھی پرانی نہ ہو۔ اس نے ایک تمنا پیدا کی اور ہمیں اپنا دیوانہ بنا لی۔ اب ایک طرف وہ تمنا ہے، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ یہ تمنا اگر اللہ رسول کے حکم پر چلو تو پوری تو نہیں ہو سکتی، حلال میں تو یہ ممکن نہیں ہے،
تو پھر چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑ دیتا بند 1 2 4 دن. دیکھنا جب آپ کو کوئی کپڑا پسند آ جائے نا اور آپ قیمت چکانے لگے دکاندار کے ساتھ اور کم کرنا چاہیں قیمت, تو جب آپ کہتے ہوتے اچھا میں نے نہیں لینا, آپ جائے تو دکاندار کو پتہ ہوتا ہے آئے گا مڑ کے. وہ بڑے ماہرین نفس ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ اب مجھے کم قیمت کم کروانا چاہتا ہے. آپ گھوم پھر کے پھر آ جاتے, کیا خیال ہے, اچھا ہم اس وقت اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایمان تازہ ہوتا ہے. رمضان میں کوئی خیال آ گیا, رمضان میں چھوڑ دیا, رمضان کے بعد دیکھیں گے. مسجد کے بعد لڑائی ہو رہی تھی تو ایک بندہ جو کہ کہہ رہا تھا پتر رمضان گزرنے دے. پتہ ہے کہ رمضان میں روزے میں نہیں کرنا چاہیے, لیکن رمضان بھی کون سا ساری زندگی رہے گا, پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. تو اسے کہہ رہا تھا کہ تم کو رمضان کے بعد دیکھوں گا میں. تو بندہ کہتا کہ یار مشورہ تو چنگا ہے پر خیر روزے تو بعد تک کریں گے. اچھا رمضان کے بعد پھر اس کو وہ ری وزٹ کرتا ہے, پھر جا کے دیکھتا ہے کتنے بیڈ روم کا ہے, اچھا کچن کون سا ہے. جب یہ بندہ دیکھتا رہتا ہے نا تو کسی کمزور لمحے میں پھر وہ لون لے ہی لیتا ہے. یہ جو لون کا بھی مسئلہ ہے نا, یہ مجبوری ایک الگ چیز ہے. اصل میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی, جب تک آپ اس ماحول میں نہیں جائیں گے تب تک آپ بات کو سمجھیں گے نہیں. اس زمانے میں یہ ادارے نہیں ہوتے تھے, نہ یو بی ایل تھا, نہ ایچ بی ایل تھا, نہ سٹی بینک تھا, بندے تھے. ایک بندے کے ساتھ پاس ایک عورت جاتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی جان میں نے بچی کی شادی کرنی ہے, مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے. تو کہتا میں نے یتیم خانہ کھولا. کہتے میری 2 بچیاں شادی کر کے, میرا کیا قصور ہے, تھوڑے سے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے, پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں, اگلی گل کرو. اس کے ساتھ تمہیں مہینے کا اتنا دینا پڑے گا. سالوں کا لوگ نہیں کرتے تھے اس میں, مہینے کا اتنا دینا پڑے گا. اب وہ مجبور ہے, اس کی جانین ضرورت ہے. یا تاوان ہوتا تھا, بیٹا اس کا قتل میں پکڑا گیا ہے, وہ تاوان مانگ رہے ہیں کہ جی آپ اتنا دے دیں اس کا بدلے میں تو ہم چھوڑ دیں گے. اب وہ بچے کی جان بچانے گئی ہے تو اس کی تو ضرورت ہے, وہ پیسے لے کے بچے کی جان بچاتی ہے, چلو جی بچہ میرا کمائی کرے گا, تھوڑے تھوڑے کر کے اتارتا رہے گا. مگر وہ سود ہی پورا نہیں ہوتا تھا تو اصل کیا اترنی تھی. اس میں اس مجبوری میں وہ سود کھانے والا مجرم ہے, وہ خنزیر خار ہے. وہ جو مجبور ہے, جو اضطرار میں ہے, اس پر رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ نہیں. یہ ایک قسم ہے جس کی مذمت قرآن حکیم میں سود کھانے والے کی کہی گئی ہے. لا تاکلوا الربا کہا گیا ہے, سود مت کھاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, مومن ہو تو باقی سود چھوڑ دو, آج تک جو لے چکے ہو ٹھیک, ہم ویلڈ کر دیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.